تو اصول قرآن کی بعض علماء کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو اصول تقسیم کرتے ہیں 6 طریقوں پر، جس طرح جماعت اشاعت توحید و سنہ کے علماء کا طریقہ کار ہے، وہ پہلے شرک کا وہ بحث کر لیتے ہیں، اور پھر شرک کے مختلف اقسام 5-6 قسمیں بیان کر لیتے ہیں۔ شرک پھر عبادت ہے تو پھر شرک پھر عبادت کی مستقل قسم بیان کر لیتے ہیں۔ باقی جو مشرکین ہے اس کی اقسام بیان کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد شرک کے مقابلے میں توحید ہے تو توحید کے بحث کرتے ہیں۔ نمبر 2، صدق القرآن۔ اگرچہ ہماری مشہور تو صداقت القرآن ہے، لیکن صداقت القرآن یہ لفظ صحیح نہیں ہے، بلکہ صدق القرآن ہے یا تصدیق القرآن۔ نمبر 4 جو اصول ہے، عصمت الرسول و صدق الرسول، یہ 4 جو اصول ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اور 2 جس کے نام ہے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ 6 چیزوں سے، یہ اصول 6 سے جماعت اشاعت توحید و سنت کے علماء وہ بحث کرتے ہیں، اور اس پر وہ یہ اصول یہی بنا لیتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء کے طریقہ کار کچھ علیحدہ ہے، ان میں سے مولانا مودودی رحمہ اللہ، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ کے ہے، اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ تو چونکہ ہم اسی طریقے پر وہ بیان کرتے ہیں، جو اہم چیزیں ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اصول قرآن میں سے پہلے شرافت علم التفسیر، کہ اصول التفسیر میں سے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ شرافت ہے علم التفسیر کی۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اشرف الصناعہ، جو بہترین کاموں میں جو لوگ کرتے ہیں دن رات میں، انسان میں سے اہل الانسان تفسیر القرآن، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ یہ کیوں شریف ہے؟ وہ آگے لکھتے ہیں لأن الصناعة انما تتشرف بأحد ثلاثة اشیاء، کیونکہ جو ہنر ہے اور صناعت ہے اس کو جو شرافت مل جاتے ہیں 3 چیزوں کی وجہ سے مل جاتے ہیں۔ اما لأجل الموضوع، یا تو موضوع کی وجہ سے ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم کا موضوع تو بلند ترین اور اہم ترین موضوع ہے، کیونکہ موضوع کے ذریعے سے چیز کی شرافت مل جاتے ہیں۔ ایک بندہ وہ تقریر کرتے ہیں جس کا وہ تقریر میں سارے کے سارے قصے بیان کرتے ہیں، اور ایک بندہ سورہ اخلاص کی یا آیت الکرسی کی بیان کر لیتے ہیں، یا صفات باری تعالیٰ کی وہ بیان کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سورہ اخلاص کی اور آیت الکرسی کی جو موضوع ہے وہ توحید ہے، یا اللہ کی جو صفات ہے وہ بیان کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز کی موضوع اہم ہے تو وہ چیز بھی اہم بن جاتے ہیں اور شریف بن جاتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں الصیاغۃ اشرفۃ من الدباغہ، یعنی جو سوناری کے جو کام ہے، یعنی سونا کے
جو بنانے والا ہے وہ اشرف ہے اسی کام سے جو دباغت ہے۔ ایک بندہ چمڑے وغیرہ کے دباغت کر لیتے ہیں، دوسرا بندہ سونا وغیرہ بنا لیتے ہیں، تو سونا کی جو کاروبار ہے وہ افضل ہے دباغت کی کاروبار سے، کیونکہ سونا کے جو موضوع ہے وہ سونا ہے، اور دباغت کے جو موضوع ہے وہ مردوں کی چمڑے کو اتار کر کے اس کو رنگ دینا ہے، تو دونوں کے موضوع میں فرق ہے، لہٰذا ایک کے موضوع افضل ہے اور اشرف ہے، دوسرے کی جو موضوع ہے غیر اشرف ہے۔ یا ایک چیز کو جو شرافت مل جاتے ہیں لأجل الصورہ، صورت کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، اس لیے علماء لکھتے ہیں طبع السیوف اشرف من طبع القیود، یہ جو تلواروں کا صورت ہے یہ خوبصورت ہے اور اشرف ہے، جو شکل ہے یہ ہتھ کڑیوں کی جو اس سے طبع و نفرت کر لیتے ہیں، اور تلوار یعنی وہ طبع اس کو پسند کر لیتے ہیں، لہذا صورت جو تلوار کے ہے وہ خوبصورت ہے، جو ہتھ کڑی ہے وغیرہ ہے تو اس کے سے وہ طبع و نفرت کر لیتے ہیں، تو لہذا قرآن کریم کی جو صورت ہے وہ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ شریف ہے۔ یا چیز کو جو شرافت مل جاتے ہیں غائے کی وجہ سے، اس لیے علماء لکھتے ہیں غایت الطب افاد الصحت خیر من الکناسہ، یعنی وہ طبابت کا جو غایت ہے وہ اس کا غایت انسان کو صحت دینا ہے، وہ بہتر ہے جگہ کے صاف کرنے سے، تو جگہ کی جو صاف کرنا ہے زیادہ سے زیادہ اس کو انسان کو راحت مل جاتے ہے بیٹھنے کی بس، اور طب کی جو غایت ہے وہ انسانی جسم کو فائدہ اور صحت دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غایت بہتر ہے بنسبت دوسرے کی، تو لہٰذا جو قرآن کریم کی جو موضوع ہے وہ اشرف ہے بنسبت باقی چیزوں کے مقابلے میں، کیونکہ کلام اللہ الذی هو ينبع كل حکمت ومعادن كل فضیلہ، کیونکہ اللہ کا کتاب یہ سرچشمہ ہے ہر حکمت کے، اور یہ کان ہے ہر فضیلت کی، یعنی اللہ کے کلام یہ سرچشمہ ہے تمام حکمتوں کی، ومعادن اور خزانہ ہے ہر فضیلت کی، تو لہٰذا قرآن کریم کی جو موضوع ہے یہ افضل ترین چیز ہے۔ وصورت اور صورتہ اظہار اسرار ما اودع اللہ، اس کا صورت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو صورت ہے اس میں اظہار ہے، جو چیز اس میں اندر محفوظ ہے وہ ظاہر کر لیتے ہیں، اسرار ما اودع اللہ تعالی، یعنی اس میں جو راز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو رکھے ہے تفسیر کے ذریعے سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو غایت ہے قرآن کریم کی تمسک بالعروۃ الوثقی التی لا انفصام لها، یہ مضبوط ترین رسی ہے التي لا انفصام لها، جس کا کوئی کاٹنا نہیں، لہذا تو علم التفسیر ان تین چیزوں کی وجہ سے وہ اشرف ہے، اور قرآن کریم کی جو غایہ ہے والوصول الى سعادت الابدیہ، اس کے ذریعے سے بندہ ہمیشہ کے سعادت کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جاتی ہے۔ تفسیر کی جو دوسرا اصول ہے معرفت اصح طرق التفسیر، یعنی وہ طریقے جس کے ذریعے سے تفسیر صحیح بن جاتے ہیں،
یعنی تفسیر کا کون سی طریقے ہے جو اب بہترین طریقے ہیں تفسیر کے؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دقائق تفسیر میں علامہ ابن کثیر میں وہ نقل کیا ہے کہ اصح الطرق فی ذالک ان یفسر القرآن بالقرآن، قرآن کریم کی جو بہترین تفسیر ہے یہ قرآن کریم کا تفسیر کرے قرآن کریم کے ذریعے سے۔ اس لیے فما اجمل فی مکان فانه قد بسطه فی مکان، قرآن کریم کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک جگہ میں مجمل ایک چیز بیان کیا، دوسری جگہ میں وہ تفصیل بیان کر لیتے ہیں۔ تو بہترین تفسیر قرآن کریم کا یہ ہے کہ قرآن کریم کا تفسیر قرآن کریم کے ذریعے سے کرے۔ جیسے قرآن کریم کا یہ آیات ہیں استیأس الرسل وظنوا انہ، یہ جو آیات ہیں اس کی آیات کے ماتحت علماء تقریباً اس کا 60 توجیحات کر لیتے ہیں۔ استیأس الرسل وظنوا، یہ جو آیات ہے اس کے بارے میں علماء تقریباً 60 سے زیادہ اس کی توجیحات کر لیتے ہیں، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی آیات کا تفسیر خود قرآن کریم نے کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یعنی جب وہ رسول اور وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے متی نصر اللہ، اللہ کی وہ مدد کب ہے؟ تو یہ تفسیر ہے اسی آیات کی۔ لہذا قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم کے ذریعے سے یہ بہترین چیز ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع بھی دیا ہے کہ آپ اس پہ تدبر کرو، اس میں تفکر کرو، خود بخود آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتے ہیں وہ دوسری جگہ میں اس کا تفصیل موجود ہے۔ جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ طریقہ کار ہے۔ ہاں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَعْيَاكَ فَارْجِعْ إِلَى السُّنَّةِ، اگر آپ کو قرآن کریم میں کسی آیات کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتے ہیں تو پھر آپ رجوع کریں قرآن کریم کی طرف، رسول کی طرف، سنت کی طرف۔ تو قرآن کریم کا جو دوسرا تفسیر ہے وہ سنت ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی جو تفسیر احادیث ہے یہ شارح القرآن وہو موضح للقرآن، یہ قرآن کریم کے شارح بھی ہے اور قرآن کریم کی وضاحت کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ تفسیر ہے قرآن کریم کی، لیکن قرآن کریم کی ایسی اس کا نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیا ہے، ورنہ جب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن کریم کی تفسیر کیا ہو تو پھر کسی اور کو تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہوتا، پھر وہ تو توقیفی ہوتے۔ تو ہر چیز کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، بلکہ مفسرین کو بھی یہ حوالہ کیا کہ آپ بھی اس کا تفسیر کریں، تاکہ اس میں بندہ قرآن کریم میں تدبر کرے اور قرآن کریم میں فکر کرے۔ زیادہ سے زیادہ پیغمبر علیہ السلام نے ان احکاماتوں کے ان آیاتوں کا تفسیر کیا ہے جس کا تعلق احکام کے ساتھ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان آیاتوں کی تفسیر کیا ہے جن آیاتوں کا تعلق احکام کے ساتھ ہے، یا ان آیاتوں کا تفسیر کیا ہے جو متشابہات میں سے ہے یا مشکل الفاظ ہے تو اس کا تفسیر رسول اللہ نے کیا۔ ہر آیت کا تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل ما حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہوا مما فہمہ من القرآن،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فہم کیا ہے اور جو فیصلے کیا ہے وہ سارے کے سارے اس نے قرآن کریم سے وہ فہم کیا ہے اور یہ قرآن کریم سے وہ اس نے اخذ کیا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَبِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو احادیث ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف القاء ہو چکی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ میں بھی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر لیتے ہیں وہ بیان ہے قرآن کریم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بیان ہے قرآن کریم کے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ أَعْطَى الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ أُوتِيَ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ، یعنی وہ مجھے دیا گیا قرآن کریم اور اس جیسی چیز جو سنت ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تفسیر خود قرآن کریم میں بھی پائے جاتے ہیں، اور اگر اس میں نہیں ہے تو پھر سنت میں ہے۔ اور یہ طریقہ حافظ ابن جریر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن جریر میں نقل کیا کہ وہ اکثر قرآن کریم کی جو تفسیر کر لیتے احادیث کے ذریعے سے، اور یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن کثیر میں بھی نقل کیا ہے، اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں بھی نقل کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ اکثر قرآن کریم کا تفسیر قرآن کریم کے ذریعے سے کرتے ہیں، اگر وہ قرآن کریم سے وہ نہیں ملتے ہیں تو پھر صحیح احادیث جیسے وہ اس کا تفسیر کر لیتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کا تفسیر کبھی قرآن کریم کے ذریعے سے ہو اور کبھی کبھار صحیح احادیث کے ذریعے سے وہ پائے جاتا ہو، اور